مارننگ. اور چونکہ آج کلیسیائی ترتیب کے مطابق آمد کا پہلا اتوار ہے، آمد کے سیزن کا پہلا اتوار ہے، میں آپ کو اس آمد کے سیزن کی ڈھیروں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. خداوند اس سیزن کو، آج کی عبادت کو ہم سب کے لیے مبارک ٹھہرائے. آمین. آج میرا خیال ہے کہ کرسمس کے حوالے سے آپ کے تعلیم کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اور ہم سب کو جو آئے ہیں پہلے بھی مجھ سے اور میرے بعد بھی آئیں گے، حوالہ جات دیے جا چکے ہیں تاکہ ان حوالوں پر ہم کرسمس کے تعلق سے غور کر سکیں. ہمارا جو آج کا حوالہ ہے وہ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا. اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی. اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو سور اور مصر اور فتروس اور کوش اور ایلام اور سنار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے. اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا. تب بنی افرائیم میں حسد نہ رہے گا اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے. بنی افرائیم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے اور بنی یہودا بنی افرائیم سے کینہ نہ رکھیں گے. اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں پر چھپٹیں گے، اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے، اور بنی عمون ان کے فرمانبردار ہوں گے. تب خداوند بحر مصر کے خلیج کو بالکل نیست کر دے گا اور اپنی باد سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا اور اس کو 7 نالے کر دے گا. اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں، اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں بچ رہیں گے ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. ہمارا آج کا یہ حوالہ تھا اور یہ مجھے دیا گیا کہ آج ہم نے اس کے مطابق خداوند کے کلام کو سیکھنا ہے.
کبھی آپ نے ایسا درخت دیکھا ہے جس کو تنے سے کاٹا گیا ہو اور جس کی جڑ کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس کو تنے سے کاٹ ڈالا گیا ہو لیکن اس کی جڑ سلامت رہی ہو؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کبھی نہ کبھی اس تنے سے جس کی جڑ سلامت ہے کوئی نہ کوئی شاخ یا کونپل نکل آئے گی۔ جہاں زندگی ہوتی ہے، زندگی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اور ایسا تنا جس کی جڑ قائم رہے وہ کبھی نہ کبھی پھوٹتا ضرور ہے۔ یہاں پر یسی کے تنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ ہم سب یسی کے بارے میں جانتے ہیں، بیت الحم کا رہنے والا یسی جو داؤد کا باپ تھا اور سلیمان کا دادا تھا۔ اور جب ہم یہاں پر یسی کی بات کر رہے ہیں تو ہم یسی کے خاندان کی بات کر رہے ہیں، ہم داؤد کی اور اس کی اولاد کی، اس کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی۔ اب سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ درخت کاٹا کیوں گیا جس کا صرف تنا باقی رہ گیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں دوبارہ، میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، میں لے کر جاتا رہتا ہوں آپ کو، لیکن آج تھوڑا پھر واپس چلیں گے۔ داؤد کی زندگی تک ایک متحدہ مملکت تھی اسرائیل کی، جس پر پہلے ساؤل نے حکمرانی کی اور ساؤل کے بعد داؤد اسرائیل کا بادشاہ بن گیا، اور پھر داؤد کے بعد اس کا بیٹا سلیمان۔ لیکن یہ سب کے سب انسان تھے، انہوں نے کوئی نہ کوئی گناہ اپنی زندگی میں کیے اور یہ خدا کی نظر میں پرفیکٹ نہیں تھے۔ سلیمان نے، اس کے بارے میں ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے غیر قوموں میں بہت ساری شادیاں کر ڈالیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو خداوند سے پھیر دیا، اور یہ کام خداوند کو پسند نہیں آیا، خداوند کو اچھا نہیں لگا، اور خداوند نے کہا کہ اس کی سزا دوں گا۔ لیکن دو باتیں کہیں خداوند نے کہ تیرے باپ داؤد کی وجہ سے تیری زندگی میں یہ سزا نہیں دوں گا، اور دوسرا چونکہ تو بادشاہ ہے یہ سزا پوری قوم کے لیے ہوگی۔ اور سلیمان کی موت کے بعد ہم جانتے ہیں کہ متحدہ اسرائیل کی جو مملکت تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک شمالی سلطنت بن گئی جس کو افرایم یا اسرائیل کہا جاتا تھا، جس میں تقریباً 10 قبیلے تھے، اور اس کا دارالحکومت سامریا تھا۔ اور ایک چھوٹی سی جنوبی سلطنت بن گئی 2 قبیلوں پر مشتمل، یہودا اور بنیامین کے قبیلوں پر مشتمل، اور اس کا دارالحکومت یروشلم ہی رہا۔ اور یوں یہ متحدہ جو ایک سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ دونوں حصوں میں، دونوں مملکتوں میں دشمنی قائم ہو گئی، یعنی بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اب جو شمالی سلطنت تھی، جو بڑی سلطنت تھی، وہ تو شروع ہی سے غلط پٹڑی پر چڑھ گئی۔ سلیمان کا ایک غلام اس کا بادشاہ بن گیا، اور یوں وہ سلطنت داؤد کے گھرانے سے باہر چلی گئی۔ جو چھوٹی والی تھی جنوبی سلطنت، یہودا کی سلطنت، وہاں پر ایک کام یہ ہوا کہ داؤد کے گھرانے سے بادشاہ آتے رہے، اور داؤد سے خدا نے ایک عہد کیا تھا، ایک
وعدہ کیا تھا کہ بادشاہت تیرے گھرانے سے کبھی نہیں جائے گی، اور داؤد کے گھرانے سے وہاں پر بادشاہ آتے رہے اور داؤد کی سلطنت قائم رہی۔ لیکن وعدہ کیا تھا؟ ابد تک قائم رہے گی۔ لیکن اس کی اولاد بھی اسی کی طرح تھی، وہ بھی گناہ گار تھے، اور اسرائیل کے گناہ کی وجہ سے پہلے تو جو شمالی سلطنت تھی وہ اس کو اسور نے تباہ کر دیا۔ 722 قبل از مسیح میں شاہ اسور شلمنیسر نے اس پر حملہ کیا، اس نے یہودیوں کو مار ڈالا، اور جو بچ گئے تھے ان کو اس نے اپنی سلطنت میں بکھیر دیا۔ جو بھی اس کی بڑی سلطنت تھی اسور کی سلطنت، اس میں ان کو بکھیر دیا، اور اس کے بعد سے ہمیں بائبل مقدس میں ان کا ذکر نہیں ملتا، ان 10 قبیلوں کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ ان کو the lost tribes of Israel کہا جاتا، جو قدرے بہتر سلطنت تھی یہودا کی سلطنت، وہ شمالی سلطنت کے تقریباً 150 سال بعد تک قائم رہی، اور آخر میں اس پر بھی شاہ بابل نبوکد نظر نے حملہ کیا 587 قبل از مسیح میں، اور اس کو تخت و تاراج کر دیا، ہیکل کو جلا دیا، شہر کو ڈھا دیا، اور وہ بنی اسرائیل کو اسیر بنا کر بابل میں لے گیا۔ اور یوں اس دن داؤد کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، ایک طرح سے ختم ہو گئی داؤد کی سلطنت، جبکہ خدا کا عہد کیا تھا داؤد کے ساتھ کہ ابد تک تیرے گھر میں تیری بادشاہت قائم رہے گی۔ تو درخت کاٹ دیا خدا نے، اور کیوں کاٹ دیا؟ اس لیے کہ وہ سب خدا سے منحرف ہو گئے تھے، انہوں نے اس عہد کا جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا پاس نہیں رکھا، اور کیا ہوا؟ درخت کٹ گیا۔ لیکن خدا جو وفادار ہے، جو کہ اپنے وعدوں کو نبھانا جانتا ہے، جو اپنے عہد کو نبھانا جانتا ہے، اس نے جڑ کو چھوڑ دیا، اور وقت آنے پر اس جڑ سے پھر ایک کونپل نکلی، اور جب وہ پیدا ہوا، بلکہ پیدا کیا ہوا، جب وہ مریم کے بطن میں پڑا تو جبرائیل نے ایک وعدہ کیا تھا مریم کے ساتھ کہ یہ مولود مقدس جو اب تیرے بطن میں ہے، یہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر ابد تک سلطنت کرے گا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ خدا اس تنے سے ایک کونپل نکالے، اور پھر اس کونپل کے وسیلے سے وہ داؤد کی بادشاہت کو اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے عہد کو قائم رکھے۔ وہ یعقوب کے گھرانے پر ہمیشہ کے لیے سلطنت کرے گا، وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ اس بچے کے لیے جس نے ابھی مریم کے بطن میں شکل پکڑی تھی۔ تو خدا تو اپنے عہد کو کبھی نہیں بھولتا، خدا اپنے وعدوں کو کبھی نہیں بھولتا، اور وہ وقت آنے پر اپنے وعدوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یسایہ کے وسیلہ سے اس نے کیا تسلی دی بنی اسرائیل کو؟ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ وہ جو پہلے آئے تھے وہ کامل نہیں تھے، پرفیکٹ نہیں تھے، لیکن یہ جو شاخ نکلے گی یہ کامل ہوگی، اور یہ ابد تک
یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرے گی۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ خدا کے مسیح کی طرف، کرائسٹ کی طرف، یسوع کی طرف اشارہ تھا۔ اگرچہ کہ ہم ابھی آمد کے سیزن میں ہیں، لیکن یہ حوالہ یسوع کی پہلی آمد کے بارے میں نہیں ہے، یہ حوالہ یسوع کی دوسری آمد سے متعلق، تو ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ تو تنا کٹ گیا، خدا نے درخت کو کاٹ دیا، لیکن خدا نے جڑ کو چھوڑ دیا، اور وہ جڑ کیا تھی؟ وہ خدا کا عہد تھا۔ وہ عہد بھی جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، اور وہ عہد بھی جو اس نے داؤد کے ساتھ کیا، وہ اپنے عہدوں کو بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے یسایہ کہتا ہے اب اپنے وقت پر یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی۔ اور جب نکلنے کی بات ہو رہی ہے، جو یہاں پر عبرانی کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے نکلتے جانا، وہ نکلتی جائے گی۔ اور جب بھی ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں پرانے عہد نامہ میں، تو خروج کی کہانی ذہن میں آتی ہے، نکلنا، اور خروج کی کہانی جو ہے وہ نجات کی کہانی ہے۔ تو یہ اس کونپل کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا کہ جب یہ نکلے گی تو پھر نجات ہوگی، چھٹکارا ہوگا، مخلصی ہوگی۔ تو بات کیا ہو رہی ہے کہ خدا اپنے عہد کو بھولے گا نہیں۔ خدا داؤد کے تخت کو دوبارہ سے قائم کرے گا، داؤد کی بادشاہت کو دوبارہ سے قائم کرے گا، اور اسی یسی کے تنے سے جو داؤد کا باپ تھا ایک کونپل نکلے گی، اور وہ پھلدار ہوگی، بارآور ہوگی۔ خدا کو دوبارہ کاٹنا نہیں پڑے گا اس کو۔ اور اس کا نشان کیا ہوگا؟ اس کا نشان کیا ہوگا؟ دوسری آیت میں لکھا ہے اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد میں، یسوع کے بپتسمہ کے وقت آسمان سے روح القدس پرندے کی صورت میں نازل ہوا یسوع پر، اور اس کے بعد یسوع کی پوری زمینی زندگی پاک روح کے تابع رہی، یہاں تک کہ وہ بیابان میں بھی روح کے کہنے پر گیا تاکہ وہ آزمایا جائے۔ تو جب وہ شاخ نکلے گی، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ خدا کے روح کے تابع ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد میں لوگوں نے روح کو آسمان سے اترتے اور یسوع پر ٹھہرتے ہوئے دیکھا، اور یہی کچھ دوسری آمد پر بھی ہوگا۔ اور پھر وہ اس روح کے بارے میں ہمیں تفصیل بتاتا ہے۔ خدا کا روح تو ایک ہی ہے، لیکن اس روح کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ جب یہ نگینہ کوئی بھی ہوتا ہے، جب یہ کسی زیور میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو مختلف طرفوں سے تراشا جاتا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خدا کے پاک روح کے متعلق یسایہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ روح کون سا روح ہے؟ وہ حکمت اور خرد کا روح ہے۔ وہ حکمت جو خدا کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، وہ حکمت جو ہمیں خدا کی پہچان عطا کرتی ہے، وہ حکمت جو ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ حکمت کی، عقل کی روح اس پر ہوگی، اور ہر ایماندار کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب وہ روح حق آئے گا تو میرے منہ کی باتیں تمہیں یاد دلائے گا، وہ تمہیں حکمت بخشنے والا ہوگا۔
مصلحت اور قدرت کی روح. تو ایک طرف تو جب خدا کا پاک روح کسی میں آ جاتا ہے وہ صلاح کار بھی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو صلاح دینے والا ہوتا ہے، مصلحت کرانے والا، دوستیاں کرانے والا، صلح کرانے والا بن جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اس روح میں قدرت بھی ہے، زور بھی ہے. اس روح کے وسیلے سے ہم بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ روح اس وقت ہماری مدد کرتا ہے جب ہم صلاح کاری کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس وقت جب ہم خداوند کے نام میں کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند ہمارے وسیلے سے بڑے کام کراتا ہے. معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. خدا کی بادشاہی کا ایک بڑا خداوند کی بادشاہی کی ایک بڑی نشانی جس کو نبیوں نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ خدا کا عرفان، معرفت، خدا کے بارے میں جاننا عام ہو جائے گا. میرے خیال میں ہوسیہ نبی کے وسیلے سے خدا نے کہا تھا نا کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. تو جہاں لوگ خدا کو نہیں جانتے، جہاں عدم معرفت ہوتی ہے، وہاں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، تو ہمیں زندگی مل جاتی ہے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اور کیسے جان سکتے ہیں؟ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے. تو اور جب ہم خدا کو جاننے لگتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، اس کے خوف میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ روح تو ایک ہی ہے، لیکن وہ روح ہمیں مختلف قسم کی قوت دیتا ہے، مختلف قسم کی ہمیں ایبلٹیز دیتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو کیا کہا گیا کہ جب یہ کونپل پھوٹے گی کیسے پہچانی جائے گی؟ کہ خدا کا روح اس پر ہوگا. یہ پہچان ہے. یوحنا نے کیا کہا تھا بپتسمہ دینے کے بعد یسوع کو؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا تھا، مجھے یہ میں نہیں جانتا اس کو، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ جس پر تو خدا کے روح کو اترتے اور ٹھہرتے ہوئے دیکھے وہی مسیح ہوگا. تو یہ نشانی تھی. پرانے عہد میں مسیح کے لیے جو نشانیاں دی گئی تھی ان میں سے سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ خدا کا روح اس پر ہوگا. اور وہ کیا کرے گا؟ اب میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ حوالہ زیادہ تر دوسری آمد کے بارے میں ہے. پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح خوشخبری دینے آئے تھے، لیکن دوسری آمد میں وہ بالکل ایک مختلف روپ میں آئیں گے. یوحنا بپتسمہ دینے والا کنفیوز ہو گیا نا، وہ مخمصے کا شکار ہو گیا. جب جیل میں تھا تو پیغام بھیجا کہ ہم جس کی راہ دیکھتے تھے وہ تو ہی ہے، تو ہی مسیح ہے کہ نہیں ہے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. اور کیا کہا تھا یسوع کو بپتسمہ دینے کے بعد؟ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اب کنفیوز ہو گیا. اور کیوں کنفیوز ہوا؟ نبوت کی وجہ سے. نبوت کیا کی تھی یوحنا نے یسوع کے بارے میں؟ کہ وہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گیہوں کو بھوسے سے علیحدہ کرے گا، اور درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. وہ سمجھا شاید خداوند یسوع مسیح عدالت کرنے آئے ہیں، اور جب وہ جیل میں ہے اور خداوند یسوع مسیح نے عدالت کا کام شروع نہیں کیا تو وہ کنفیوز ہو گیا.
اس نے کہا یہ تو شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے پہچاننے میں. اس نے کہا وہ تو ہی ہے کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یسوع نے جواب میں کیا کہا؟ جہاں کہہ دے جاؤ کہہ دو یوحنا سے. اور پھر یسایہ 61 باب کی پہلی چند آیات کوٹ کر دی کہ بیمار شفا پاتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اور گناہگاروں کو خوشخبری سنائی جاتی. انہوں نے کہا جا کے کہہ دو وہ جو تو نے نبوت کی تھی وہ میری دوسری آمد کے بارے میں تھی. ابھی میں عدالت کرنے نہیں آیا، ابھی میں خوشخبری سنانے آیا. تو جب وہ آئے گا اور خدا کا روح اس کے اوپر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ جب دوسری دفعہ آئے گا تو پھر وہ عدالت کرے گا. اور اس کے بارے میں یسایہ کیا بتا رہا ہے؟ اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. جب وہ عدالت کرنے آئے گا تو اس دنیا کے عدالت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو تو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. وہ تو گواہیاں سن کر فیصلہ دیتے ہیں. اور گواہی کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے دیکھا اس شخص کو فلانے دن فلانے وقت اس دوسرے شخص کو قتل کرتے ہوئے. تو اس دنیا کے جج دیکھے ہوئے پر اور سنے ہوئے پر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یسایہ کہتا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ علیم کل ہے، اومنیسینٹ ہے، اس کو ساری چیزوں کا علم ہے، اس کو لوگوں کی گواہیوں کی ضرورت نہیں. نہ آنکھوں دیکھے پر فیصلہ کرے گا، نہ کانوں سنے پر فیصلہ کرے گا، بلکہ اس کی عدالت کیسی ہوگی؟ وہ راست بازی سے عدالت کرے گا. شریروں کو عدالت جب بھی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے نا. جو شریر ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، اور جو صادق ہوتا ہے وہ برومند کیا جاتا ہے. اس نے کہا وہ شریروں کو تو اپنے زبان کے عصا سے مار ڈالے گا، لیکن صادقوں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کا انصاف کرے گا. کن کے لیے آیا تھا خداوند یسوع مسیح؟ جی گناہگاروں کے لیے. اس نے کہا میں گناہگاروں کو بچانے کے لیے آیا ہوں. میں اس دنیا کے غریبوں کو، وہ جن کا استحصال ہوتا ہے، ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں. اور یہاں پر بھی وہی بات لکھی ہے، اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. وہ جو خاک میں بیٹھتے ہیں، وہ جو حلیم ہیں، ان کا فیصلہ کرے گا، اور اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے. وہ آئے گا تاکہ خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکے، لیکن بادشاہی کو قائم کرنے سے پہلے عدالت ضروری ہے. پتہ چل جائے کہ کون خدا کی بادشاہی میں جانے کا اہل ہے اور کون نہیں ہے. اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. تو کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ سب سے پہلے خدا کا روح اس پر ہوگا. دوسری نشانی کیا تھی؟ وہ انصاف کرے گا، وہ عدالت کرے گا، وہ شریروں کو اور راست بازوں کو علیحدہ کر دے گا، گیہوں کو اور بھوسے کو علیحدہ کر دے گا. اور پھر اس کی کمر پر راست بازی کا پٹکا ہوگا، سیش. اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا. اور یہاں پر اب ہمیں ایک غلام کی صورت نظر آ رہی ہے، ایک خادم کی صورت نظر آ رہی ہے. خادم ہر وقت وہ پٹکا باندھے رہتے تھے،
غلام جو ہوتے تھے وہ ہر وقت اپنے آقا کی خدمت کے لیے تیاری میں رہتے تھے، اور کمر باندھنا اسی چیز کی علامت ہے کہ وہ تیاری میں رہیں. تو وہ راست بازی کے ساتھ، اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی، اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. He will be righteous and he will be faithful. یوحنا 1:14 میں کیا لکھا ہے؟ دعا نہیں آتا سب. یوحنا 1:14، اور کلام مجسم ہوا. اور یوحنا کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ مجسم کلام ہے؟ کیسے پتا چلا ہمیں کہ یہ مجسم کلام ہے؟ وہ کہتا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. پرانے عہد نامہ میں خدا کی دو بڑی صفات، ایک مہربانی فضل، اور دوسرا صداقت راست بازی. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہی فضل دیکھا جو خدا باپ کا فضل ہے، اور ہم نے اس میں وہی صداقت دیکھی جو خدا باپ کی صداقت ہے. تو ہم پہچان گئے کہ یہ باپ کا اکلوتا ہے. اور وہی بات یہاں پر یسایہ کر رہے ہیں کہ وہ راست بازی کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ وہ انصاف کرے گا. اب جب عدالت ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا عدالت کے دو طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو سزا پائیں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو بری کیے جائیں گے. دو ہی اثرات ہو سکتے ہیں نا عدالت کے. تو پہلے ہم نے دیکھا وہ جج کیسا ہوگا، وہ یسی کے تنے سے جو کونپل نکلے گی وہ کیسی ہوگی. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی کہ اس پر خدا کا روح ہوگا. دوسری بات ہم نے کیا سیکھی؟ وہ عدالت کرے گا. اور تیسری بات ہم نے کیا سیکھی؟ وہ عدالت کیسے کرے گا. تو ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ راست بازی اور وفاداری. کس سے وفاداری؟ اپنے باپ سے وفاداری کے تحت عدالت کرے گا. اب ہم اس کے عدالت کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں. یہ آگے جو لکھا ہے اس کو نظم کی طرح ہی پڑھیں. یہ محاوراتی زبان ہے، اور پلیز عبادت کے بعد مجھ سے یہ سوال نہ کیجئے گا کہ خدا کی بادشاہی میں جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مجھے بھی اس کا جواب نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ تشبیہاتی زبان ہے، استعاراتی. جیسے شاعر استعمال کرتے ہیں نا زبان، جی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اور لب کے تھے تو گلاب کے تھے، پر خیر شاعر کا تخیل ہے. اب اس کو شاعرانہ زبان سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دوں گا. کیا لکھا ہے یہاں؟ پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. بھیڑیا برے کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ دشمنی ہے نا. چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. میں نے کہا شاعرانہ زبان ہے. ٹھیک ہے، اس کی مجھے زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گے، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. ہم لگتا تو یہ ہے نا کہ ہم آگے جا رہے ہیں خدا کی بادشاہی کی طرف، لیکن حقیقت میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم وہ باغ عدن میں واپس جانا چاہ رہے ہیں، اوریجنل کی طرف، جو اصل تھی اس کی طرف واپس جا رہے ہیں. اور وہاں کیا تھا؟ وہاں کیا تھا؟ سلامتی، امن، سلامتی. انگریزی کا ایک بہت خوبصورت لفظ ہے ہارمنی.
اس کا اردو ترجمہ ہم آہنگی ہے، لیکن مجھے اس میں وہ ہارمنی والا مزہ نہیں آتا۔ امن، سلامتی۔ اچھا یہاں لکھا ہے شیر ببر کیا کھائے گا؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، جتنا گوشت کھانا ہے یہی کھا لیں۔ خدا کی بادشاہی کا کیوزین جو ہوگا نا، وہاں جو غذا ملے گی وہ پیورلی نان ویج ہوگی، نو سوری ویج ہوگی، ویجیٹیرین ہوگی، ویگن ہوگی۔ کیا کہا تھا آدم اور حوا سے خدا نے؟ تو اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، زمین کی پیداوار کو کھا سکتا ہے، لیکن گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کتنے ہیں میری طرح گوشت خور؟ رج کے کھا لو جنہ کھانا۔ وہاں نہیں ملنے لگا۔ کسی نے مجھے صبح انگلش کی عبادت کے بعد پوچھا لے جا سکیں گے ساتھ؟ میں نے کہا وہاں ڈیپ فریزر بھی نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ گوشت کھائیں گے وہ آپ خدا کی بادشاہی کے اتنے زیادہ قریب بھی ہو جائیں گے، ہے نا؟ کولیسٹرول بڑھے گا، اس کے بعد خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، تو اوپر جانے کا، خدا کی بادشاہی میں جانے کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ تو لیکن یاد رکھیں وہاں نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، وہاں پیور ویجیٹیرین، شیر بھی آپ کے سامنے بھوسا کھا رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ شانتی، سکون ہے، امن ہے۔ کب دشمنی پیدا ہوئی؟ جب انسان نے گناہ کیا۔ آج سے تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور یہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اس سے پہلے کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ جانور کو جانور سے خطرہ تھا، نہ انسان کو جانور سے، اور نہ جانور کو انسان سے۔ ایوری تھنگ واز ان ہارمنی۔ اور خدا کی بادشاہی میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر پھر یہی حالات ہوں گے۔ تو مجھے لگتا ہے ہم آگے نہیں جا رہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ خدا بنی اسرائیل کو مصر لے گیا، واپس کہاں آئے؟ نہیں، واپس کہاں آئے؟ موعودہ ملک میں نا۔ خدا پھر بابل لے گیا اسیری میں، واپس کہاں آئے؟ موعودہ ملک میں۔ تو ہم نے بھی واپس جانا ہے، اس اوریجنل حالت میں واپس جانا ہے جب خدا کی بادشاہی تھی۔ تو میں نے کہا اس کو آپ امن دیکھیں، سکون دیکھیں، سلامتی دیکھیں، لٹرلی نہ ان آیات کو پڑھیں کہ واقعی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گے، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل میں کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو وہ افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے، نہ ہلاک کریں گے، وہاں پر ہلاکت بھی نہیں ہو، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے سب لوگ خدا کی حضوری میں رہیں گے، سب لوگ خدا کو جانیں گے۔ اور یہ نبوت کی، بہت سارے نبیوں نے یہ نبوت کی کہ جب آخری دن آئیں گے اور اس کے بعد جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو پھر زمین خدا کے عرفان سے معمور ہو جائے۔ تو ایک طرف تو وہ خدا کے لوگ ہوں گے جو خدا کی سلامتی میں آ چکے ہیں، ان کو تو وہ اپنی بادشاہی میں ویلکم کرے گا۔ پھر بتا دوں، ویجیٹیرین، ٹھیک ہے، خدا ان کو اپنی بادشاہی میں ویلکم کرے گا، اور وہ پھر ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہیں گے۔ ان کے لیے کسی قسم کا ضرر نہیں ہوگا۔
ان کے لیے کسی قسم کی ہلاکت نہیں ہوگی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ خدا ان کی آنکھ کے سب آنسو، ایبسلوٹ پیس، ایبسلوٹ ہارمنی ہوگی وہاں پر۔ زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہو جائے گی، کیونکہ ان کا خدا خود ان کے درمیان سکونت کرے گا۔ لیکن دوسرے ہاتھ پہ کیا ہوگا؟ عدالت کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے نا۔ خیر ابھی یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، 10ویں آیت میں اس کے ساتھ ہی پڑھ دوں۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے لیے تو ہے، لیکن کل بنی اسرائیل کے لیے نہیں۔ لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے۔ تو یہ نجات، یہ خدا کی بادشاہی صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کا لیے لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، تمام قومیں۔ ابراہم سے کیا عہد کیا تھا خدا نے؟ پیدائش 12 باب میں، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے قبیلے بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ اور وہ جو مکاشفہ میں لکھا ہے نا، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر لغت، ہر اہل زبان، وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، یسی کے تنے کی اس جڑ کے پاس، یسی کے تنے کی اس کونپل کے پاس آئیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں خدا کی نجات کی یونیورسلٹی، اس کی عالمگیریت بھی نظر آتی ہے کہ خدا کی نجات جو ہے، یا خدا کی بادشاہی جو ہے، وہ کسی ایک قوم تک، ایک قبیلے تک، ایک لوگوں کے گروہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام قوموں کے لیے۔ یسوع مسیح نے بھی حکم دیا تھا نا، ارشاد اعظم کیا ہے؟ جاؤ، ہے نا، جا کر سب قوموں کو، سب قوموں کو، کیونکہ خدا کا مشن اسی صورت میں پورا ہوگا جب سب قومیں خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گی۔ اور 11ویں آیت سے اب پھر عدالت کا دوسرا رخ ہم دیکھیں گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کے بقیہ کو جو بچ رہا ہو، اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور ایلام اور سنار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے۔ یہ جتنے نام یہاں پر لیے گئے، یہ سب کے سب لوگ خدا کے لوگوں کے دشمن تھے۔ مصر دشمن تھا، اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اسور دشمن تھا، اس کا ذکر یہاں پر ہو گیا۔ کوش، یہ سوڈان اور ایتھوپیا کا علاقہ افریقہ میں۔ ایلام، اس وقت کی فارس پرشیا کی جو سلطنت تھی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور سنار جو ہے وہ بابل کی سرزمین۔ تو یہ سب خدا کے دشمنوں، خدا کے لوگوں کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہ خدا پھر ایک اور بار اپنے لوگوں کو ان قوموں میں سے اکٹھا کر کے واپس لائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل پھر موعودہ ملک میں اکٹھے ہوں گے، اور اب یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو خداوند چاروں طرف سے اپنے لوگوں کو واپس لائے گا، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا،
اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں بنی اسرائیل کے ایک بقیہ کی بات ملتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں 10ویں باب کی 20ویں آیت کو دیکھیں، 10ویں باب کی 20ویں آیت، اور اس وقت یوں ہوگا کہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی بچ رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدا کی طرف پھرے گا۔ بنی اسرائیل ہمیشہ سے ماتوب رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے خدا کے عذاب کے نیچے رہے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان میں سے ایک بقیہ بچا کر رکھوں گا، اور پھر میں کیا کروں گا؟ اس کو میں جمع کروں گا، سب قوموں میں سے، سب دشمنوں کے درمیان سے اس بقیہ کو جمع کروں گا اور اپنے تک لے کر آؤں گا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ 13ویں آیت میں، 11ویں باب کی 13ویں آیت، تب بنی افرایم میں حسد نہ رہے گا اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بنی افرایم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے اور بنی یہودا بنی افرایم سے کینہ نہ رکھے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا 2 سلطنتیں بن گئیں اور آپس میں دشمنی ہو گئی، افرایم کی اور یہودا کی آپس میں دشمنی چلتی رہی، جنگیں ہوئیں، لیکن خدا کہتا ہے جب میں ان کے بقیہ کو اکٹھا کر کے لاؤں گا، ان کے اندر سے حسد اور کینہ اور دشمنی نکل جائے گی۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ صلح، سلامتی، امن، استحکام، نہ صرف نیچر کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پورے نیچر کے ساتھ ہم امن میں آ جائیں گے، بلکہ آپس میں بھی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اندر سے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور نہ صرف یہ ہوگا کہ اندر سکون ہو جائے گا، بلکہ اور کیا ہوگا؟ 14ویں آیت، اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں پر جھپٹیں گے اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے اور بنی امون ان کی فرمانبردار ہوں گے۔ تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بالکل نیست کر دے گا اور اپنی باد سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا اور اس کو 7 نالے کر دے گا، اور ایسا کرے گا کہ لوگ جو جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں۔ تو ایک تو اندر امن ہو گیا۔ جب بھی آپ پاکستان کے لیے دعا کریں تو یہ 2 چیزوں کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر بھی لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، قوموں کو قبول نہیں کرتی ہیں، اور پاکستان کے سرحدوں پر بھی ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے۔ تو جب بھی دعا کریں اپنے ملک کے لیے تو یہ دعا کیا کیجئے کہ اندر بھی امن ہو، استحکام ہو، اور بارڈر پر بھی امن اور استحکام ہو۔ دشمن اندر بھی ہے اور دشمن باہر بھی ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت کیا ہوگا؟ اندر کی دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کینہ اور حسد اور بغض ختم ہو جائیں گے، بنی افراہیم اور بنی یہودا کے درمیان صلح ہو جائے گی، سلامتی ہو جائے گی، اور پھر میں ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دوں گا، بلکہ ان کے دشمنوں کو تو وہ خود ہی ملیا میٹ کر دے گا۔ اور پھر لکھا ہے 16ویں آیت میں، اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں بچ رہیں گے ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے۔
کیسے سکون سے آرام سے خدا ان کو نکال کر لے آیا۔ اور یسایہ 40 باب میں کیا لکھا ہے؟ تسلی دو، تسلی دو، میرے لوگوں کو تسلی دو۔ کیا تسلی دو؟ وہاں حکم کیا ہے؟ ہر ٹیلا پست کیا جائے، ہر نشیب بھر دیا جائے، اور خداوند کے لیے ایک شاہراہ تعمیر کرو۔ لوگ کہاں ہیں؟ خداوند کے بابل میں ہیں، اسیر ہیں۔ نبی کہتا ہے خداوند کے لیے ایک شاہراہ تعمیر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خود اپنے لوگوں کو بچانے آئے گا۔ اس کے لیے راستہ ہموار کر دو۔ اور خدا کے لوگوں کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ اسیری میں سے نکالے جائیں گے، خدا ان کو خود بچا لے گا۔ اور دوسرا، جس شاہراہ پر خدا چل کر ان کو بچانے کے لیے آیا ہے، وہ اسی شاہراہ کے وسیلے سے ان کو نکال کر بھی لے جائے گا۔ وہ ان کو اپنی بادشاہی میں، موعودہ ملک میں لے کر جائے گا۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے۔ تو جب دوسری آمد ہوگی اس مسیح کی، اس یسی کے تنے میں سے نکلنے والی کومپل کی دوسری آمد ہوگی، تو پہچان کیسے ہوگی اس کی؟ پہچان یہ ہوگی کہ وہ خدا کے روح کے تابع ہوگا، خدا کا روح اس پر ٹھہرا رہے گا۔ کرے گا کیا وہ اس نے بادشاہی کو قائم کرنا ہے۔ اور بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کہ عدالت ہو جائے۔ عدالت ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کون بھیڑ ہے اور کون بھیڑیا ہے، کون گیہوں ہے اور کون بھوسا ہے۔ جب عدالت ہو جائے گی تو وہ جو دشمن ہیں، خدا اپنے لوگوں کے دشمنوں کو کاٹ ڈالے گا، ان کو ختم کر دے گا، تاکہ باہر سے اس کے لوگوں کو کوئی خطرہ نہ رہے، اور اندر خدا سلامتی کو قائم کر دے گا، پیس کو قائم کر دے گا۔ نہ انسان کی نیچر کے ساتھ کوئی دشمنی رہے گی۔ تھوڑے دن گزرے ہیں نا، بارشیں ہوئی، سیلاب آئے، تو جیسے زبور 46 میں لکھا ہے، ہڑ بھی آتے ہیں اور قومیں بھی جوش میں آتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں جو انسانوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اور دوسری قومیں بھی جوش میں آ جاتی ہیں جو حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو خدا اس ساری چیزوں کو ہارمنائز کر دے گا، امن کو قائم کر دے گا، اندر بھی باہر بھی، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا، اور خدا کے لوگ پھر اس کی بادشاہی میں رہیں گے۔ سب رہنا چاہتے ہیں نا؟ یاد رہے، گوشت نہیں ملے گا، 7 دن ناغا، ٹھیک ہے، یہ سوچ لیجئے گا۔ بائبل مقدس میں ایک جنگ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایک میدان کا ذکر ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، جس کو ہر مجدون کا میدان کہا گیا۔ وہاں کیا ہوگا؟ جب مسیح آئے گا دوسری آمد میں، تو دنیا کی سب طاقتیں، وہ جو ایک بڑا مخالف مسیح آئے گا اس وقت، وہ سارے بادشاہوں کو جمع کرے گا، اور وہ ساری قومیں، ان کی فوجیں ہر مجدون کے میدان میں آ کر جمع ہو جائیں گی۔ کس کے خلاف؟ خدا کے مسیح کے خلاف جنگ ہوگی۔ آرمگیڈن میں، ہر مجدون میں جنگ ہوگی جی۔ کوئی ہے جو خدا کے سامنے کھڑا رہ سکے؟ کیسے لڑیں گے؟ جنگ نہیں ہوگی،
ہے نا، وہ تو اپنے منہ کے کلام سے ان کو تباہ کر دے گا۔ جب مصر سے نکل کر آ رہے تھے بنی اسرائیل، ایک طرف پہاڑ تھا، دوسری طرف بیابان تھا، سامنے سمندر تھا، اور پیچھے سے فوج آ رہی ہے مصر کی۔ جنگ ہوئی؟ جنگ ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، لیکن مصر کی فوج پھر بھی غرق ہو گئی۔ تو خدا کے سامنے کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ چاہے دنیا کی سب قومیں بھی مل جائیں، ہر مجدون میں اکٹھے ضرور ہوں گے، لیکن میرا ایمان ہے جنگ نہیں ہوگی، سب فنا کر ڈالے جائیں گے، ان کا اکٹھا ہونا ہی ان کی موت کا سبب بن جائے گا۔ اور آخر میں فتح کس کی ہوگی؟ خدا کی اور اس کے برے کی، اور وہی خدا اور اس کا برہ پھر اپنے لوگوں کے درمیان رہیں گے، اور کیا ہوگا؟ سلامتی، سلامتی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔